یہ محض ایک رپورٹ نہیں بلکہ چارج شیٹ ہے، ایک ایسا ریکارڈ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں کہاں کھڑی ہے۔ اور یہ ہم اس پہ زور دے کے کہیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھومیں اور سالوں سے گھومیں، 16 سال سے، 14 سال سے۔ بھائی اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اٹھایا ہے کسی نے ریاست کے خلاف، تو ہم بالکل سیدھی اور صاف بات کرتے ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، اظہار رائے کا حق آ جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگ، صحافی ہمارے 5 صحافی قتل ہو گئے، بہت سے کیسز بنے اور وہ گرفتاریاں ہوئی یا ان کو ہراساں کیا گیا۔ دیکھیے صحافی اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے، جو چیز کہیں پر ہو رہی ہے، اس کو رپورٹ کرے اور اسے لوگوں کے سامنے لائے تاکہ لوگ اس سے اویئر ہوں، ریاست کے اہلکاروں سے اویئر ہوں، اس کو بہتر کرنے کی صورتحال کو کوشش کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور بغیر کسی جواز کے کئی دفعہ تو ڈیٹینشن میں رکھا گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہمیشہ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، 40 سال سے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی آواز میں آواز ملاتی ہے، قطع نظر اس کے کس قسم کی حکومت ہے، کون سی حکومت ہے، ہمارے اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس میں باعث ہیں۔ جو بھی ہے، اچھا اس میں یہ واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں جن میں تشدد، دھمکیاں اور سینسرشپ شامل ہے، اجتماعات میں مشکل طور پر پابندی عائد ہیں، یہ اعداد و شمار صرف نمبر نہیں ہے بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی پالیسی عمل کے درمیان ایک خطرناک ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے جس کا نتیجہ شہری آزادیوں کے منظم خاتمے کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اس کا عدالتی نظام بھی آپ دیکھ لیں، جو عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ججز کو تبدیل کیا گیا، وہ انہوں نے ہر چیز کو اپنا یرغمال بنا لیا۔ عدالتیں جو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف تشدد کے تقریباً میرے خیال میں 3815 ریپ کیسز ریکارڈ کیے گئے، بہت بڑی تعداد ہے۔ 3815 معمولی کیسز نہیں ہیں۔ اسی طرح خواتین کے خلاف سائبر کرائمز کے تحت 2586 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے، جس کے تحت وہ کام اس کو بھگت رہی ہیں اپنے عدالتوں میں اپنے معاملات کو۔ اسی طرح اس میں جو ہے ہمارے آنر کلنگ میں 470 خواتین جو ہیں یہ ماری گئی۔ یہ ہمارا نہیں، یہ نیشنل پولیس بیورو کی رپورٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ کیسز زیادہ ہیں کیونکہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ جس ریاست نے کم از کم اجرت جو ہے وہ 40,000 رکھی، میں انتہائی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ادارے میں، ایون گورنمنٹ ادارے میں بھی لوگوں کو اس کی جو اجرت ہے وہ نہیں دی جاتی 40,000، بلکہ ان کو 18,000 15,000 14,000 اس پہ رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ کسی کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، کانٹریکٹر آگے کسی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ تنخواہ کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ ایجنسیوں کو، مزدوروں، کسانوں، خواتین، سارے سلسلے ان کو دیکھنا ہوگا اور دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس صورت حال پر نہ صرف تشویش کا اظہار کرتی ہے لیکن ایک واضح موقف پیش کرتی ہے کہ یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جبری گمشدگیوں کے ہر کیس کی شفاف اور آزادانہ تحقیق کی جائے اور ذمہ داران کو عدالتوں کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جب تک ان کو جو پکڑنے والے ہیں، اغوا کرنے والے ہیں، تمام ایسے قوانین کا اثر نو جائزہ لیا جائے جو شہری آزادیوں کو محدود کرتے ہیں، اظہار رائے، میڈیا اور پرامن اجتماع کے حق کو غیر مشروط طور پر بحال کیا جائے۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ بہت شکریہ۔